کے پڑھے ہوئے ہیں۔ علامہ اختر رضا خان صاحب ازری میاں صاحب اللہ مدرج اللہ العالی علیہ رحمۃ الرضوان تشریف لائے آپ کے شاہدہ نگر میں۔ پورے لوگوں نے نہ جانے کیا کیا کہا ان کو روکنے کے لیے، مگر ایک اللہ کا مقدس بندہ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرنے والا روشن ضمیر ہوتا ہے۔ بہت لوگوں نے روکا، الہ آباد تشریف نہیں لے گئے۔ لوگوں نے کہا اب تو شاردا نگر آنے کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے، الہ آباد ہر سال جاتے تھے وہاں نہیں گئے، حضرت کی طبیعت نہیں ٹھیک ہے، شاردا نگر میں نہیں آئیں گے۔ فجر بعد فون آتا ہے کہ حضرت نے کہا ہے کہ ایسا ہے شاردا نگر چلنا ضروری ہے، شاردا نگر چلنا ضروری ہے۔ اور حضرت علامہ اختر رضا خان صاحب قبلہ علیہ رحمۃ الرضوان قادری برکاتی جب یہاں تشریف لائے، یہاں آنے کے بعد جو پیغام دیا تھا وہ سنیے، درود پاک پڑھیے۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدل الجود والکرم وآلہ الکرام بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک دائما یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لمحات نظیروں کا فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جا، لمحات نظیروں کا فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جگ راج کا تاج سر سوئے، تجھ کو شہ دوسرا جانا، تجھ کو شہ دوسرا جانا، البحرو علی من بے کس طوفان ہو شروع، من بے کس طوفان ہو شروع، مجدھار میں ہوں آقا بگڑی ہے، مجدھار میں ہوں آقا بگڑی ہے، مرغیا پار لگا جانا، مرغیا پار لگا جانا، لمحات نظیروں انفیت شیوم ساخا انفیت شیوم سخا کا تم، اے یہ سوئے پاک امر کرم، رب جھم برسن ہارے، دور ادھر بھی گرا جانا، دود ادھر بھی گرا جانا، لمحات نظیروں۔ درود پاک پڑھنا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدل الجود والکرم وآلہ الکرام بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک دائما یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العزت کے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب حضور علامہ قاری شریعہ علامہ اختر رضا خان صاحب اللہ قادری برکاتی مدرج اللہ العالی علیہ رحمۃ الرضوان نے یہاں شاہدہ نگر میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کی تھی،
اور سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنے کے بعد 1 گھنٹہ اس کی تفسیر بیان کی تھی. سبحان اللہ. جو رہے ہوں گے انہوں نے سنا ہوگا. 1 گھنٹہ اس کی تفسیر بیان کی تھی اور یہ کہا تھا اے سنی بھائیوں، اے ہمارے دینی بھائیوں، ایمانی بھائیوں، یہ ان کے جملے ہیں. یہ سورہ فاتحہ وہ سورت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بندوں کی زبان میں نازل فرمایا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے سے مانگنے کا طریقہ بندوں کو بتایا ہے. اے میرے بندو مجھ سے کیسے مانگو گے، اے میرے بندو میری بارگاہ میں کیسے تم گریہ وزاری کرو گے؟ تو یہ کہو گے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو عالم کا پالنے والا ہے، جو پوری کائنات کا رب ہے. جب بندہ یہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وارے میرے بندے، خوب تم نے میری تعریف کی، خوب تم نے میری تعریف کی. پھر اس کے بعد الرحمن الرحیم، اللہ وہ ہے جو رحمان ہے، جو رحیم ہے. یعنی دنیا کے لیے بھی رحمت ہے اور آخرت کے لیے بھی رحمت ہے. سمجھ گئے آپ؟ دنیا میں بھی اپنے بندوں پر رحم کر رہا ہے. اگر رحم نہ کرتا تو ہم کو روزی نہ ملتی، اگر رحم نہ کرتا تو ہماری آنکھیں چھن جاتی، اگر رحم نہ کرتا تو میرے پیر کی طاقت سلب کر لی جاتی. اس لیے کہ آج دنیا میں انسان جس قدر جو ہے اللہ کے عبادات سے، سرکار کے فرمان سے غافل ہے، اور جس انداز میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے، ہونا یہ چاہیے کہ وہ تباہ ہو جاتا، عذاب آ جاتا، برباد ہو جاتا. لیکن یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے اور اللہ کی رحمت ہے کہ جو انسان باقی ہے. آپ ذرا غور کیجئے، ابھی سیدنا غریب نواز کی شان میں ایک نے گستاخی کی، غریب نواز کی شان میں ایک نے گستاخی کیا، ٹھیک ہے نا؟ تو پورے ہلو میں ذرا تقریر کر رہا ہوں، بڑے غور سے سنیے آپ. سرکار غریب نواز کے شان میں گستاخی کی. غریب نواز رسول نہیں ہے، غریب نواز صحابی نہیں ہے، غریب نواز رسول نہیں ہے، غریب نواز صحابی نہیں ہے، غریب نواز صحابی نہیں، غریب نواز رسول نہیں، غریب نواز نبی نہیں. لیکن غریب نواز کے شان میں گستاخی کی تو پورے ہندوستان میں ہنگامہ مچا ہوگا. مچا ہے کہ نہیں مچا ہے؟ کیا کہا غریب نواز کی شان میں؟ جو بھی کہا ہو. لیکن وہابیوں نے اللہ کو جھوٹا کہا تو ہندوستان میں ہنگامہ نہیں مچ رہا ہے. کتاب میں لکھا اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، اللہ چوری کر سکتا ہے، اللہ زنا کر سکتا ہے. کس نے لکھا؟ وہابیوں نے لکھا. کتاب کا نام براہین قاطعہ. اور اگر اللہ نہیں کر سکتا ہے تو اللہ چھوٹا ہو جائے گا، بندے بڑے ہو جائیں گے، اس لیے کہ بندے سب کرتے ہیں. آپ بتاؤ آخر ان کے نام پہ آہویلا کیوں نہیں ہوتا؟ غریب نواز کوئی رسول تو نہیں، غریب نواز کوئی نبی تو نہیں، غریب نواز ایک ولی ہے. سمجھ گیا؟ ولی کی شان میں گستاخی کی تو بڑا ہنگامہ مچا، اور نبی کی شان میں گستاخی کی تو ان کے پیچھے نماز پڑھا جا رہا ہے، ان کو مسلمان سمجھا جا رہا ہے. سمجھ آپ؟ اور آگے دیکھیے، مولانا رشید احمد گنگوہی نے اپنی کتاب میں لکھا، کتاب نہیں رکھی ہوئی ہے، کتاب کا نام ہے فتاوی رشیدیہ. فتاوی رشیدیہ میں لکھا جو یا رسول اللہ کہے گا یہ سوچ کر کے کہ نبی نے سن لیا، نبی موجود ہے، تو وہ کافر ہو جائے گا. بتائیے، حضور کی شان میں گستاخی کی اور کوئی حوالہ نہیں، سب چلتا ہے، سب چلتا ہے. ارے تو دنیا میں چلتا ہے، آنکھ بند ہونے دو پھر پتہ چلے گا کہ کیا چلتا ہے. سمجھنا؟ پھر وہاں فرشتوں کی چلے گی. لہذا اظہری میاں صاحب نے یہی پیغام دیا ہے اپنے مریدوں کو، دنیا میں تنہا رہو، یہی پر بولے ہیں، دنیا میں تنہا رہو، نبی کے غلام بن کے زندہ رہو، نبی کے وفادار بن کے زندہ رہو، نبی کے عاشق بن کے زندہ رہو. اسی کا نام ایمان ہے، اسی کا نام جو ہے اسلام ہے، اور اسی کا نام سب کچھ ہے. آگے انہوں نے فرمایا مالک یوم الدین،
اللہ قیامت کے دن کا مالک ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ رسول مالک نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ سرکار مالک نہیں، سمجھ گئے آپ؟ وہابیوں نے لکھا محمد اور علی جن کا نام ہے وہ کسی چیز کے مالک و مختار نہیں، بالکل کنڈم ہے، مر گئے، بالکل بیکار ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ سمجھ گئے آپ؟ اب ذرا غور کیجئے، علامہ اظہری میاں صاحب قبلہ نے فرمایا دیکھو یاد رکھو کہ حضور اکرم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مالک و مختار بنا دیا ہے اور ہمیشہ کے لیے بنا دیا ہے، پروردگار خود مالک و مختار ہے اور میرے نبی اللہ کے بنانے سے مالک و مختار۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مسلمانوں، میرے ایمانی بھائیوں، ہم مرید اس لیے ہوتے ہیں کہ ہمارا ایمان موت کے وقت باقی ہے، سمجھنا۔ اور جو اظہری میاں صاحب کا موقف ہے، جو ان کا مقصد ہے، وہی مقصد پورے پیروں کا ہے۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ سختی سے کہتے ہیں اور کچھ لوگ نرمی سے کہتے ہیں، مگر موقف سب کا یہی ہے، موقف سب کا یہی ہے، سمجھے؟ لہذا جب تک کہ زندہ ہو تب تک کہ اپنے نبی کی گیت گاتے رہو، اپنے نبی سے محبت کرتے رہو، اور بال کی نوک کے برابر اگر نبی کی شان میں کوئی کچھ کہے تو اس کو دودھ کی مکھی کی طرح نکال کے پھینک دو، چاہے تمہارا پیر ہو تو اس کو پھینک دو، تمہارا عالم ہو اس کو بھگا دو، تمہارا استاد ہو اس کو بھگا دو، اس لیے کہ جب مصطفیٰ نہیں تو کچھ نہیں، بے شک حق، جب سرکار نہیں تو کچھ نہیں۔ یہی حضور اظہری میاں صاحب نے یہی یہاں پر کہا تھا، یہی وعدہ لیا تھا کہ میں آپ کے یہاں آیا ہوں، اور آگے کہا تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں، سمجھ گئے آپ؟ مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم غوث سے مدد طلب کرتے ہیں، خواجہ سے مدد طلب کرتے ہیں، بزرگوں سے مدد طلب کرتے ہیں، تو اس لیے مدد طلب کرتے ہیں کہ اللہ نے ان کو مدد کرنے کی طاقت دی ہے، سمجھ گئے آپ؟ دنیا میں جتنے غلط مذہب والے ہیں سب کہتے ہیں اللہ کے سوا کسی سے مدد نہیں مانگا جا سکتا، اللہ کے سوا کسی سے مدد نہیں مانگا جا سکتا۔ اب آپ یہ بتاؤ، یہ مدرسے جو بنے ہوئے ہیں، چاہے ہمارے ہوں چاہے ان کے، بغیر مدد کے بن گئے، مسجدیں جو بنی ہیں بغیر مدد کی بن گئی، کتابیں جو چھپ گئیں بغیر مدد کے چھپ گئیں۔ دنیا میں کوئی کام بغیر عوامی مدد کے کچھ نہیں ہو سکتا۔ جب ایک گنہگار سے مدد لے کر کے، ارے بھائی ہم لوگ جو ہے ولی نہیں ہیں، خطا کار ہیں، گنہگار ہیں، عبادت گاہ بنائی جا سکتی ہے، مدرسے بنائے جا سکتے ہیں، دین کا کام کیا جا سکتا ہے، تو ولی سے مدد کیوں نہیں کیا جا سکتا ہے؟ سمجھ گئے آپ؟ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آئیے، ایک عالم اپنے پیر و مرشد کا جو ہے یاد منانے کا مقصد کیا ہے؟ ٹائم زیادہ ہو گیا۔ یاد منانے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے، بڑے غور سے سنیے، مقصد یہ ہے، قرآن عظیم میں اللہ نے فرمایا 5ویں پارے میں، جب تم میں سے کوئی گناہ کرے تو میرے نبی کی بارگاہ میں آ جائے اور نبی کی بارگاہ میں آ کے اللہ سے معافی مانگے، ہے نا؟ اور نبی ان سے، نبی اس بندے کے بارے میں، اپنے امتی کے بارے میں، اللہ کے بندے کے بارے میں اللہ سے سفارش کرے۔ اس کا آسان جملہ، جو گناہ کرے نبی کی بارگاہ میں آ جائے، جب نبی معاف کر دیں گے تو اللہ معاف کر دے گا، اور سرکار معاف نہیں کریں گے تو اللہ معاف